دلائل کثیرہ اس پر ہیں کہ بیٹی بیٹے سے افضل ہے. ٹھیک. اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی بیٹیوں کو حیات رکھنا ہی کا ارادہ فرمایا. بیٹے آپ کے سب بچپن میں فوت ہو گئے تھے. پھر ہر شخص کی نسل، جیسے آپ نے انٹروڈکشن میں فرمایا کہ ہر شخص کی نسل بیٹوں سے چلتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل مبارکہ آپ کی صاحبزادی سے چلانے کا ارادہ فرمایا. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عورتوں کے مجمع جو ایک جگہ خطاب فرما رہے تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کو پال پوس کر جوان کرے اور پھر ان کی اچھی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرے، پھر ان کی صحیح جگہ شادی کر دے، تو وہ اور میں جنت میں بالکل اس طرح ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں. اللہ اکبر. ایک روایت میں کسی نے عرض کیا رسول اللہ اگر 2 بیٹیاں ہوں تو فرمایا اس کے لیے بھی انعام ہے، اور ایک روایت میں 1 بیٹی کے لیے بھی سرکار نے انعام بیان فرمایا. واہ. لیکن کہیں یہ نہیں دیکھا کہ بیٹے کے لیے سرکار نے فرمایا ہو جس کے بیٹا ہو اور وہ اس کی تعلیم و تربیت کرے وہ اور میں جنت میں اس طرح ساتھ ہوں گے. تو خلاصہ کلام یہ ہے. پھر عقلی لحاظ سے بھی آپ دیکھیں تو بیٹیاں اپنے ماں باپ کے لیے زیادہ محبت کا، پیار کا باعث بنتی ہیں، ان کا خیال زیادہ رکھتی ہیں، زیادہ اہتمام کرتی ہیں. بیٹوں میں عموماً چونکہ ایک مرد ہوتا ہے وہ زیادہ اپنا باہر وقت گزارتا ہے اور اس میں ایک فطری لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑی سی سختی رکھی ہے، وہ اتنا زیادہ کیئر نہیں کر سکے گا جتنا بیٹی کرے گی. خلاصہ کلام یہ کہ بیٹی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت اور نعمت ہے، اور دلائل کثیرہ اسی پر دال ہے کہ بیٹی بیٹے سے افضل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سورۃ النحل کی جو آیت کریمہ قاری صاحب قبلہ نے بڑے لحن سے تلاوت فرمایا، آپ نے اس کا ترجمہ کیا، تو اس کے بارے میں مفسرین نے تو سب سے پہلے یہی ذکر کیا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں، اور بالخصوص جو ہے کہ پیچھے کا دور جو زمانہ جاہلیت تھا، تو وہ لڑکیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے، مار دیا کرتے تھے. اور اس کی وجہ علماء نے لکھی کہ کیا وجہ تھی کہ وہ لڑکیوں کو مار دیا کرتے تھے. تو 2 وجہ وہ لکھتے ہیں کہ وہ لڑکی کو اپنے لیے شرم اور عار سمجھتے تھے، اور پھر ان کو سب سے بڑا یہ تھا کہ اس سے ہماری کوئی آمدنی کا سلسلہ نہیں ہے، تو اس کی سرپرستی میں پیسہ ضائع کرنا ہے، تو پھر اگر یہاں پر پیسہ ضائع ہوگا تو پھر آگے ہمارا اور کام کیسے چلے گا. تو بھوک اور تنگ دستی اور شرم اور عار یہ ان کی فکر کے اندر تھا، جس کی بنا پر وہ یہ عمل کر جاتے تھے. ایک بات. دوسری بات یہاں پر یہ بھی علماء نے خاص طور پر جو ہے وہ ذکر فرمائی ہے کہ اگر کسی بچی پر ان کو پیار آ بھی جاتا کہ نہیں اس کو مارنا نہیں چاہیے اور اس کو رکھنا چاہیے، تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ پھر اس کو باقاعدہ بکری کی کھال کا کوئی کپڑا بنا کر جنگلوں میں اس کو بکری چرانے کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا. یعنی انسان کی جو زندگی سود بود کی اور زیست کی، اس سے کوئی اس کو سروکار نہیں ہوتا تھا. اور یہاں تک وہ بھیانک پہلو قبلہ صاحب صاحب لکھا ہوا ہے کہ کس عمر کی بچی کو وہ زندہ درگور کرتے تھے. اللہ اکبر. تو باقاعدہ یہ عمر کی تعین کی گئی جیسے 6 سال کی. 6 سال کی بچی کو باقاعدہ باپ یہ کہتا تھا کہ ماں سے کہ اس کو بناؤ سنگارو، اس کو خوشبو لگاؤ اور اس کو نئے کپڑے پہناؤ. اور باپ خود جو اپنے چند رشتہ داروں کے ساتھ بچی کو سیر و تفریح کا بہانہ دے کر جنگل کی طرف لے جاتا اور گڑا پہلے سے تیار کر دیا جاتا کنواں نما، اور اس میں بچی کو باقاعدہ کہا جاتا کہ دیکھو وہ کیا ہے، اور جب بچی اس طرف دیکھتی تو اس کو دھکا دے دیا جاتا اور باپ خود اپنے ہاتھ سے مٹی ڈالتا. تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ خود کہتے ہیں کہ میرے سامنے قیس بن عاصم حضور کے پاس آئے اور انہوں نے اپنی 8 بچیوں کو زندہ درگور کیا تھا. ایک بچی کو انہوں نے خود کہا کہ میری بچی مجھے صدا دے کر چیختی رہی، لیکن میں اس کو پتھر مار مار کے جو ہے اس کو گڑے کو جو بھرتا رہا. تو وہ اسلام لانے کے لیے آئے. عرض کیا رسول اللہ میں کیا کروں اس پر، میں نے 8 بچیوں کے ساتھ یہ کیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچی کے عوض تم ایک غلام کو آزاد کرو. انہوں نے کہا کہ حضور میرے پاس غلام تو نہیں، اونٹ ہے. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر جو ہے کہ وہ اونٹ کو تم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بطور کفارہ کہ تم ذبح کر کے اس کی قربانی دو. ایک تو ان کے بنیادی مزاج جو تھا وہ سب سے پہلے یہ تھا. اس طرح قبلہ مفتی صاحب نے بڑی اچھی بات فرمائی کہ دلائل جو کثرت کے ساتھ جو ہے کہ وہ بیٹیوں کی فضیلت کے اوپر ذکر کیا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ، ایک نوعیت تو یہی ہے کہ اس معاشرے کے اندر ظلم و تشدد اور اس قسم کی بربریت تھی کہ لڑکی کے مقام کو اتنے کثرت کے ساتھ نہیں بیان کیا گیا. لڑکے کا مقام کو، عظمت کو سب قبول کرتے تھے. تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ حق ان کو دیا. تو اسلام کے دختران اسلام کو جہاں یہ پیغام اور یہ شرف ملا ہے، وہیں کفار کی بچیوں کو بھی جو آج اس ظلم و تشدد سے جو پناہ ملی ہے، یہ نظام مصطفیٰ ہے، یہ کرم مصطفیٰ، یہ شفقت مصطفیٰ. بے شک بے شک. آج بھی کسی انداز میں یہ چیز اس معاشرے میں بھی، ان اقوام میں بھی موجود تو ہے نا. کاروکاری ہو گئی، یا قرآن سے شادی کر دی، یا بے جوڑ شادی کر دی، اس طرح سے کر دینا، بے بچیوں کی بے توقیری کرنا،
جی ہاں، سب سے پہلے تو دیکھیں صورتحال یہی ہے کہ ایسے ایسے کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں. اگر ایک خاتون کی 2-3 بچیاں ہیں تو شوہر نے لوگوں کے طنز سے تنگ آ کر، یا خود اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، وہ زمانہ جاہلیت والا مزاج ہوتا ہے، یہ دھمکی تک دی ہے کہ اگر اب بچی ہوئی تو طلاق دے دوں گا. یعنی عورت کو ایک ذہنی اذیت میں مبتلا کرنا. اب یہ خود نہیں سوچتے کہ کیا عورت کے پاس کوئی 2 آپشنز ہیں کہ 2 بٹن لگے ہوئے، ایک لڑکا کے لڑکی کا، ہر دفعہ لڑکی کا بٹن دبا دیتی ہے تو بچی پیدا ہو جاتی ہے. جی اگر اس شخص کی کنپٹی پر ایک پستول رکھ دی جائے اور کہا جائے کہ اس دفعہ اگر تیرے بیٹی پیدا ہوئی تجھے مار دیں گے جان سے، اب کیا جواب دے گا؟ اب لازمی بات یہی ہوگا جی میرے بس میں تو نہیں ہے نا. تو اب بھی یہ زمانہ جاہلیت والا یہ دور ہے. ساس چاہتی ہے پوتا پیدا ہو، بیٹی پوتی پیدا نہ ہو، شوہر کی یہ تمنا ہوتی ہے. بعض خواتین کی خود یہ تمنا ہوتی ہے، اور عورتوں کو تانے دینا بچیوں کی پیدائش کے اوپر، طلاق کی دھمکیاں دینا، یا پھر دوسری شادی کا مشورہ دینا. اسی طریقے سے شوہر کے کان منتظر ہوتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہونے لگتا ہے کہ کیا اطلاع آتی ہے. ٹھیک. بیٹے کی اطلاع ہے تو چہرہ کھل جائے، بیٹی کی اطلاع ہے تو مرجھائی ہوئی سی ہنسی جس کی پھیکے پن کو ہر شخص محسوس کر لیتا ہے. یہ آج کل واقعی بہت زیادہ ہے، آج کے دور میں بھی ہے، اور یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے معاشرے میں اجتماعی طور پہ بچیوں کو اب بھی حقارت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. ٹھیک. اس روش کو بدلنے کی ضرورت ہے. ٹھیک. کیسے اس کا علاج کیا ہے؟ یہ چیز تو آج بھی موجود ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اطوار سکھائے، جو انداز سکھائے، اور بیٹی کو جو عزت دی، آج ہم اس کا الٹ کر رہے ہیں. مطلب باقی تمام وہ چیزیں جو ہم سیرت مبارکہ سے الٹ کر رہے ہیں، یا قرآن اور حدیث کے احکامات سے الٹ کر رہے ہیں، یہ بھی چیز اپنے بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں. دیکھیے آپ نے جو کہا نا کہ اس کو کس طرح ختم کیا، کیو ٹی وی کی اور آپ کی جو کوشش ہے یہ ہے. مثال کے طور پر یہ کہ جو شرم اور آر ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مجھے کوئی دنیا و آخرت میں فائدہ نہیں. ٹھیک ہے. اور مجھے یہ میرے نام کو ختم کرنے میں یا نام کو بڑھانے میں میرے جو ہے کسی کام نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے میرا نام ختم ہوگا اور مجھے کسی کے آگے جھکنا پڑے گا. تو اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو شریعت مطہرہ نے بیٹیوں کی عظمت، جس طرح مفتی صاحب نے حدیث پاک میں بخاری شریف سے ذکر کیا ہے کہ بیٹیوں کی عظمت ان کی تربیت پر اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر فرمایا کہ جناب میں اور وہ اس طرح ہوں گے کہ جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں. تو یہ درجہ اور مقام جو فضیلت مرحمت فرمائی گئی ہے، اس پر ایک بات میں عرض کروں کہ جس طرح کہ حدیث پاک میں یہ بھی آتا، بخاری شریف کے اندر موجود ہے، غالباً باب الشفقت و رحمہ کے اندر یہ روایت کثرت کے ساتھ امام بخاری نے نقل کی ہے کہ حضرت ام المومنین ہماری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہما نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ میں موجود تھی تو میرے پاس ایک خاتون آئی، اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، اور اس نے مجھ سے سوال کیا تو میرے پاس صرف ایک کھجور تھا. تو میں نے وہی ایک کھجور اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، اور یا رسول اللہ میں نے دیکھا، بلکہ وہ کہتی ہیں کہ جب میں نے اس کو دیا تو اس نے کیا معاملہ کیا. تو جب حضور تشریف لایا تو میں نے حضور کی خدمت میں یہ واقعہ ذکر کیا کہ حضور جب اس نے مجھ سے سوال کیا تو میرے پاس صرف ایک ہی کھجور تھا جو میں نے اس کو دیا. اس ماں نے کیا کیا کہ ایک کھجور کے 2 حصے کیے، ایک اپنی اس بیٹی کو کھلایا اور ایک اس بیٹی کو کھلایا، اور خود بھوکی رہ گئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس نے بیٹی کی شفقت کی ہے نا، یہی بیٹی اس کے لیے جہنم اور اس کے درمیان آڑ بن جائے گی. اللہ اکبر. ناظرین، میں چاہتا ہوں، میری خواہش ہے، میں بہت کم اس طرح ذکر کیا کرتا ہوں یا تقاضا کیا کرتا ہوں. آپ کی محبت ہے، آپ پروگرام دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں. بہت سے ایسے خاموش ناظرین بھی ہیں کہ جو ہمیں بعد میں کبھی ملتے ہیں اور پروگرامز کا ذکر